بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ساتھیو، حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخی لکھنے والوں کا شخص اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کی اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی ہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے تھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریروں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہی۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت پر ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کر ارادہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن چھوڑنا بہت برا گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ ساتھیوں، مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کی عطا اور بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو ان کی زبان سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ ساتھیوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تقلیم، اور ان کے طالب علم نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کی آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو ادب و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتا تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کر دیا، جو زمین کے اس حصے کی ریاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں تم کو دوں گا۔ ساتھیوں، اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے تاریخوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور
باقی جانوروں سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ساری تعلیمیں حضرت ادریس علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی، وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ ساتھیو، جب حضرت ادریس علیہ السلام کی زمین کے مالک بن گئے تو انہوں نے علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا، کاہن، بادشاہ، رعایا، اور تربی کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار کیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقے ذمہ داری کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور ریاست کے انہی قانون کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحتیں۔ ساتھیو، حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بے پناہ نعمتوں پر شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے، دنیا کی بھلائی حسرت اور برائی ندامت۔ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، نہ جھوٹی قسم کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنے زبان کو تر رکھو، حکمت روح کی زندگی ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔